آؤ اگر ایمان کی کمال کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں کون کون سی آزمائشیں تھیں. بھوک کی بھی آزمائش ہے, پیاس کی بھی آزمائش ہے, جان کی بھی آزمائش ہے, خوف کی بھی آزمائش ہے. سب چیزیں ایک ساتھ کربلا کے میدان میں آئی. رسول اللہ کے گھرانے پر, اہل بیت پر وہ کیسا عظیم امتحان تھا جب وہ 72 لوگوں کا 82 لوگوں کا قافلہ بھوک اور پیاس سے جوجھ رہا ہو, 3 دن سے ان کے اوپر کھانا اور پانی بند ہو, اور ان شہزادوں کے ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا. نہ ان کے ایمان میں, نہ حوصلے میں, نہ ہمت میں فرق آتا ہے. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے باطل سے نپٹنے کے لیے کس طرح سے کمر بستہ ہے. یہاں تک کہ بھوک کی شدت ایسی تھی کلیجہ منہ کو آئے. 6 ماہ کا بچہ بھی روتے روتے زبان جس کی سوکھ گئی ہو, وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے سینے سوکھ چکے ہوں, دودھ ختم ہو چکا ہو ماں کے پستانوں میں, کیسی قلت ہوگی. پانی کا ایک قطرہ ان کے گھر تک نہیں پہنچ پاتا, ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی. اس سے زیادہ کیا آزمائش تھی یہ بھوک اور پیاس کی آزمائش. پھر جانوں کی آزمائش تو ایسی, اللہ اکبر, 56 سال کی عمر کا وہ شہزادہ عالی وقار, سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا نور نظر, امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں لاشوں کو اٹھاتے تھے, کتنی لاشیں اٹھائی, کبھی بیٹے کی, کبھی بھتیجے کی, کبھی بھانجے کی, کبھی بھائیوں کی, کبھی عزیزوں کی. امام حسین نے ایک نہیں اپنے لاڈلوں کی لاشیں اس طرح سمیٹی ہیں. ان کے جوان بیٹے علی اکبر کو جب شہید کر کے گھوڑے دوڑائے گئے تھے جسم کے اوپر سے, ٹکڑے الگ ہو چکے تھے, اس کو سمیٹتے ہوئے کون بیٹھا ہے؟ رسول اللہ کا نواسا. اور 6 ماہ کے بچے کو ہاتھ کے اندر ظالموں نے تیر سے ایسا مارا تھا کہ حلقوم پہ چلا گیا ہو, اور 6 ماہ کے علی اصغر کا خون جب امام حسین کے چہرے پر اچھل جاتا ہو, کسی باپ کے ہاتھ میں بیٹا وفات کر جائے اور پھر وہ لے کر کے خیمے میں آئے اور ادھر سے بلکتی ہوئی ماؤں کو اور بہنوں کو بھی دیکھے, ان میں بھی صبر کی تلقین دے. عزیزان گرامی وقار, یہ سب چیزیں کیا امام حسین کے قدموں کو ڈگمگا گئیں؟ کیا ان کے خاندان والوں کو بکنے پر مجبور کر دی؟ کیا انہوں نے سمجھوتے کر کے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا؟ ایک خیمے کا بچہ بھی, خیمے کا ایک بچہ بھی امام حسین کا نکل کر کے آیا ہو تو مجھے تاریخ بتا دو. بلکہ تاریخ تو آج یہ کہتی ہے, سر داد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے. آج وہ امتحان قیامت تک کی تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا, قیامت تک تمہارے ساتھ یہ آزمائش ہوتی رہے گی, کبھی بھوک سے, کبھی ڈر سے, کبھی جانوں کے نقصان سے, لیکن پھر تمہیں دیکھا جائے گا تم بکتے کتنے ہو, نکلتے کتنے ہو, ہواؤں کے پجاری کتنے ہیں, خواہشات نفس کو ماننے والے کتنے ہیں, اپنے کمفرٹ زون میں جینے کے لیے ایمان کا سودا کرنے والے لوگ کتنے ہیں. یہ آزمائش ہوتی رہے گی. جو ایمان لایا ہوا بندہ ہے وہ آزمایا جائے گا. ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو تمہیں امتحان سے بھی گزرنا ہی ہوگا. یہ ایمان کسی حلوہ پراٹھے کا نام نہیں ہے, کھا کر کے مست نیند سو جائے. پھر اسے اس دار فانی میں, اس دنیا میں امتحانات سے گزار کر کے اپنے ایمان کی کسوٹی کو دکھانا ہوگا. اسی لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے کیسے آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی بھوک سے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے, خوف سے, ڈر سے آزمایا جائے, اور مال کی کمی سے آزمایا جائے, امتحان لیا جائے, تو اس وقت جو بندہ یہ کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو یہ بشارت ہے, ان صبر کرنے والوں کو یہ بشارت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں.
جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر راضی رہتا ہے وہ صبر کے ساتھ نکل گیا ہے۔ آج کے دور میں بھی میرے عزیزو بے شمار جانیں ہماری درمیان سے جا رہی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے موت اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو موت پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہر دن خبریں موت کی سرخیاں چھاپتی ہیں۔ 100-200 کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج فلسطین کے نہتے بچوں میں تقریباً 45,000 لوگ سال بھر میں مر گئے۔ 45,000 کوئی تعداد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی جانوں کا جو نقصان ہے یہ آزمائش ہے، جانوں کی آزمائش ہے عزیزان گرامی وقار۔ اور پھر خوف کے ذریعے سے جو آزمائش ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ خوف ظالموں کے ذریعے سے تم پر مسلط کیا جائے گا۔ ہر آدمی ڈرا سہما ہوا، ہر آدمی اپنے اندر ایک ڈر لیے بیٹھا ہے کہ نکلوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ ان سب کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ایمان ہے۔ سب حالات ہوں گے اس طرح سے، اور انہی حالات کے درمیان جو بندہ اپنا سر جھکاتا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے۔ میرے عزیزو ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ تم گھر میں آرام سے بیٹھے رہو گے اور کوئی امتحان نہیں ہوگا، امتحان تو ہوگا۔ میرے عزیزو مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف محلات میں جیو گے اور تخت و تاج کے مالک ہی رہو گے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان والوں کو احد میں 70 جانیں بھی دینی پڑی ہے۔ بدر میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، فتح اگرچہ بدر میں ہوئی لیکن جنگ احد کا اگر منظر دیکھو گے، اللہ اکبر۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی صحابہ جب احد کے میدان میں کھڑے تھے، 70 صحابہ کی ایسے جانیں گئی ہیں، اگر میں تفصیل بتاؤں تو بہت لمبا وقت ہوگا۔ ایک صحابی ہیں حضرت انس بن نزیر، پورے جسم میں ایک انگلی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، شہادت کی ایک انگلی سے ان کو پہچانا گیا۔ حضرت سعد بن ربیع، یہ ایسے صحابی ہیں جن کا پیٹ پورا پھاڑ دیا گیا تھا اور 12 نیزے مارے گئے تھے۔ وہ سید الشہداء امیر حمزہ بھی تو اسی احد کے میدان میں شہید ہوئے، جن کو بھالے سے مارا گیا اور چیر کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ عبداللہ بن جہش اسی میدان میں انتقال کیے ہیں، جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ہر ٹکڑے کا ہار بنا کر ظالموں نے پہنا تھا، ہار بنا لیا تھا جسموں کے۔ یہ سارے منظر احد کے میدان میں ہوئے، اور کون سے ایمان والے؟ وہ رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے، حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھنے والے۔ جب ان کے ساتھ یہ آزمائشیں ہو سکتی ہیں تو ہم کون سی گاجر مولی ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں ہوں گی۔ جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا وہ امتحان بھی دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، نروس پن اپنے دل میں آنے نہ پائے، ان حالات سے دیکھ کر کے گھبرا نہ جانا۔ ایمان تمہارا سچا ہے، اللہ کل بھی تمہارے ساتھ، آج بھی تمہارے ساتھ، بس تمہاری عبادت میں فرق آنے نہ پائے، تمہارے سجدوں میں کمی ہونے نہ پائے، تمہارے ایمان میں تزلزل آنے نہ پائے۔ اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اللہ سچا ہے تو سچا ہے۔ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ضرور ہے۔ یہ یقین اور یہ عقیدہ تمہارا مضبوط رہے۔ تمہارا عمل دیکھنا ہے، تم کتنے پابند ہو، تم کتنے اپنی حفاظت کرتے ہو، تمہارے ایمان کی، تمہاری عبادتوں کی، تمہاری مسجدوں کی۔ تم مسجدیں خالی کر کے گھوم رہے ہو، فجر کی نماز میں اپنے گھروں پر سوئے ہو اور پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت کی بات کر رہے ہو کہ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، مسجدوں پر آکرمن ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں؟ تم جب ان صفوں کو خالی کر دو گے، یہ مسجدیں چیخ چیخ کر پکارتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پل بھر میں بنا لی، شب بھر میں بنا لی مسجد تو ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، بچپن سے نمازی بن نہ سکے۔ مسجدیں بڑی بڑی شاندار بنا لینا اور اس کو آباد نہ کرنا، یہ بھی تو ظلم ہے۔ مسجدیں بڑی بڑی شاندار بنا لینا اور اس کو آباد نہ کرنا، یہ بھی تو ظلم ہے۔ آپ ان مسجدوں کی حفاظت کی جو بات کر رہے ہیں، ان مسجدوں کی حفاظت صرف کمیٹیاں بنانے سے نہیں ہوتی، نمازوں سے ہوتی ہے، اس کے اندر تلاوت قرآن سے ہوتی ہے عزیزان گرامی۔ اور پھر یہ بات ان ظالموں کے لیے کہ اگر وہ ہاتھ لگا کر مسجدوں کو اٹھاڑنا، پھینکنا،
اس کو اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو سمجھ لو تھوڑے دن کی بات ہے. اگر اسی کا نام طاقت ہے کہ عبادت گاہوں کو مسمار کر کے طاقت کے تخت کو بٹھایا جائے, تو یاد رکھنا بڑھتے 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 تمہارا نشہ کہیں تمہیں فرعون نہ بنا دے. اور اگر فرعون بن گئے تو انتظار کرو, اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فرعونوں کو صرف پانی سے ہلاک کرتا ہے. بہت بڑے بڑے نمرودوں کو اللہ تعالیٰ مچھر سے ہلاک کرتا ہے. وہ ابرہہ بھی تو آیا تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا, ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا, جس کا ذکر قرآن پاک میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ پورا ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے. ہوا کیا؟ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اتنی خطرناک فوج تھی اور مکہ والوں میں لڑنے کی اتنی طاقت نہیں تھی. اللہ کریم نے ابابیل چڑیوں کی ایک فوج کو بھیجا. ہاتھی کہاں اور چڑیا کہاں؟ کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ تصور میں نہیں آتا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے, بڑی بڑی طاقتوں کو چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں ایک ہاتھ میں تمہارے آ جائے, ایک چونچ میں اور 2 پاؤں میں کنکریاں لے کر آتی تھی, اوپر سے صرف وہ کنکریاں گراتی, ہاتھیوں کے پیٹ پھٹ جاتے اور آگ لگ جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا یہ مشاہدہ, قوت کا ایک ہلکا سا اظہار جو مکہ کی ان وادیوں میں ہوا منا, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھائی ہوئی مرغی ہوتی ہے, نوچ نوچ کر کے کھا کر چھوڑی ہوئی مرغی ہو. پوری فوج کی حالت ایسی ہو گئی تھی. ہمیں یقین ہے میرے عزیزوں, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ابابیل بھیجنے والا مولا آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ حی اور قیوم ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن تمہارا امتحان ہوتا رہے گا, اور اللہ کو راضی کرو اپنے گناہوں سے. اگر وہ غضبناک ہے تو توبہ کرو. اور جاتے جاتے یہ بات بھی میں عرض کروں گا کہ آج جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے, ایک بات یاد رکھنا, کسی مسجد کے ختم ہو جانے سے یا مومن کے کسی کے ہار جانے سے ایمان کبھی ہارتا نہیں ہے. ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. تھوڑی دیر کی تکلیف تو مومن کو ہو سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایمان ہے تو ہمیشہ سر بلند ہے. اس سے بڑی کوئی کامیابی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کربلا کی تاریخ میں جیتا کون ہے؟ دنیا کی نظر میں, اس وقت کی میڈیا کی نظر میں, اس وقت کے جو کتے ہوں گے ان کی نظر میں یزید جیتا ہوگا. لیکن قیامت تک ہر مومن کہتا ہے بادشاہ است حسین, بادشاہ است حسین. ایمان کی جیت ہمیشہ ہے, اگرچہ وہ ٹکڑوں میں بدل جائے, اگرچہ وہ 1000 ٹکڑوں میں ہو جائے. آج بھی پھریرا لہرا رہا ہے تو حسین اعظم کا لہرا رہا ہے. اسی لیے یاد رکھو, صرف تخت پہ چڑھ کر بیٹھنے کا نام جیت نہیں ہے. انہیں یاد رکھنا چاہیے جیت اور ہار صرف تخت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے, دلوں پر حکومت کرنے کا نام جیت ہے. اور آج 800 سال گزر گئے, ہند الولی سلطان الاولیاء غریب نواز کی حکومت ہم سب پر قائم ہے. کس بات کی حکومت ہے یہ دلوں کی حکومت ہے. اور وہاں جو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بچا لے, آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے, آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ہے کسی کی ہمت و طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ تو جو یہ چاہتے ہیں کیڑے مکڑوں کی موت مرو گے, اس سے بھی خطرناک ذلیل ہو کر مر جاؤ گے. اجمیر معلی یہ صرف اور صرف ایک دھرتی کا نام نہیں ہے, اللہ کے ولی کی آباد کی ہوئی مقدس زمین ہے. اور ہم سنیوں کی آستھا ایسے ہے, امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا بھر میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام اجمیر معلی ہے.
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جو فیض بٹتا ہے، اپنے اور غیر سب وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب لوگوں کو برابر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ آزمائشوں کے دور میں میری صرف ایک ہی گزارش ہے، اپنا ایمان مضبوط کرو۔